بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحان اللہ۔ اچھا جی، ماضی کی بات شروع ہے۔ کس کی؟ سوال ہے کہ ماضی مبنی کیوں ہے؟ جلدی کر۔ سوال ہے کہ ماضی مبنی کیوں ہے؟ تو علامہ مصنف رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ ماضی مبنی ہے اس لیے کہ اعراب کا سبب کوئی نہیں ہے، اس کے مورب کرنے کا سبب کوئی نہیں۔ ہاں جی، علامہ علیہ رحمہ نے جواب مصنف علیہ رحمٰن نے جواب دیا کہ ماضی مبنی اس لیے ہے کہ اعراب کا جو سبب ہے وہ فوت ہے، کوئی نہیں ہے، مورب کرنے کا سبب کوئی نہیں، اس لیے محض مبنی کی گئی ماضی اعراب کے سبب کے فوات کی وجہ سے جی محض مبنی کی گئی ماضی اعراب کے سبب کے فوات کی وجہ سے محض مبنی کی گئی ماضی اعراب کے سبب کے فوات فعل ماضی مبنی ہے، پہلے سنی گل، اچھا ٹھیک ہے۔ او بے خود علم جان اس بات کو کہ فعل دو قسم پر ہے، فعل دو قسم پر مبنی اور مورب۔ مبنی من الفعل وہ ہوتا ہے کہ جس کے آخر کی وصف اور رفع نصب جزم، جس کے آخر کی وصف نہ بدلے، متغیر نہ ہو عامل کے سبب سے، ناصب رافع جازم کے سبب سے آخر نہ بدلے، جیسا کہ ماضی اور امر بغیر لام کیوں چھ سیغے کیونکہ نہیں متغیر ہوتی وصف اس کے آخر کی عمل کے سبب سے۔ تو جس کا آخر بدلتا ہے جیسے مضارع اور امر باللام، نہیں شک کے فعل مضارع جڑا نا وہ آخر بدلتا ہے، اور نہیں شک کے فعل اصل اس میں کیا ہے؟ اصل فعل کے اندر بنا ہے کہ مبنی ہووے، اور فعل جو مورب ہوتا ہے تو وہ مشابت کے عارضے کی وجہ سے، او مضارع جڑا مضارع سنیں موجب الاعراب، او اعراب دا سبب کون ہے؟ معنی موتاورا، او معنی او بلا تھی وے، اور وہ توارد ہے معنی مختلفہ کا اس پر، یعنی فاعل بننا، مفعولیت نہیں مفعول ہو یا تا مصدر دی مفعول بننا، اور ہاں کیونکہ یہ معنی ہے جو تقاضا کرتے ہیں کس کا، اور فعل میں نہیں ہے کوئی بھی ایک ان میں سے، نہ فعل فاعل بنتا ہے، نہ فعل مفعول بنتا ہے، نہ فعل مضاف مضاف الیہ بنتا ہے۔ پس لائق ہے فعل اس بات کے کہ اس کو کیا کیا جائے، اور بولو چاہ کی کھا کے آئے ہو، اس میں بحث ہے، سوال ہے، سوال، اس لیے کہ لازم آتی ہے یہ بات کہ پھر مضارع بھی کیا ہو، کیونکہ مضارع بھی تو نہ فاعل بنتا ہے، نہ مفعول، نہ مضاف بنتا ہے۔ سنیں حالانکہ مضارع کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ آج تو تقاضا یہی کرتا ہے کہ مضارع بھی، چونکہ اعراب کا سبب کوئی نہیں ہے، جیسا کہ تم نے کہا ہے، لیکن ماض مورب ہے مضارع بوجہ اس کے جو ان قریب آئے گی ذکر اس کی، اور وہ یہ ہے کہ اس کی مشابت تامہ ہے مورب کے ساتھ، جیسا آگے آ رہا ہے، اس لیے جنہاں جی یاری دی وجہ تو ماریا گیا جی۔ وعلى الحركة لمشابهته الاسم في وقوعه صفة للنكرة نحو مررت برجل ضرب وضارب۔ اچھا جی، پھر ماضی مبنی ہے نا، تو مبنی کے اندر اصل سکون ہوتا ہے جی، تو یہ مبنی علی الحرکت کیوں کی ہے؟ مبنی اور ضربہ
پہلا سیگا تگا میں نال سارے جی سنیں مبنی علل حرکت کیوں کی ہے؟ اس کا علامہ نے جواب دیا ہے چونکہ ماضی کو اسم فاعل کے ساتھ مشابہت ہے نکرے کی صفت واقع ہونے میں، نکرے کی واقع ہونے میں، تو چونکہ اسم فاعل کے آخر میں تو اعراب آتا ہے، اس کو اعراب تو دے نہیں سکتے تھے، لہذا کہا کہ تسی جی حضرت جی حرکت لے لو۔ مبنی میں اصل سکون ہے تو ماضی میں اس کی آخر کے حرکت کیوں ہے؟ آخر تے ہونی اور وچکار تے شروع چ ہونی، گل آخر دی بھی چلدی یا ہر بنا تے اعراب آخر تے ہوندا کہ وچالے وچ ہوندا ہے یا سوال ہے بھی ماضی مبنی تو ہے لیکن مبنی علی السکون کیوں نہیں ہے، مبنی علی الحرکت کیوں ہے؟ تو اس کا علامہ مصنف علیہ الرحمہ نے جواب دیا ہے کہ ماضی کو اسم فاعل کے ساتھ مشابہت ہے نکرے کی صفت انہیں میں، جس طرح اسم فاعل نکرے کی صفت بنتا ہے نا، اسی طرح ماضی بھی بنتی ہے، بنتا ہے نہیں، ماضی بنتی ہے، جمان سے رہو ہیں پہلا بھی۔ تو اس وجہ سے چونکہ اسم فاعل تو آخر میں حرکت ہوتی ہے، اعراب ہوتا ہے، اس مناسبت سے اس کو معرب تو نہیں کیا لیکن مبنی بر حرکت کی ہے، مبنی تو وہ حرکت کون سی وہ آگے آئے گی جی پہلا بھی، اور مبنی کی گئی ماضی ہے، اور مبنی کی گئی ماضی حرکت پر باوجہ مشابہ ہونے ماضی کے اسم فاعل کے ساتھ اپنے واقع ہونے میں صفت نکرے کے لیے۔ ہونو دیکھو مررتو بے رجل ضارب، گزرا میں رجل کے پاس ایسا رجل جو ضارب ہے، اسی طرح مررتو بے رجل ضربہ بھی ٹھیک ہے، اب بھی یہ صفت ہے، یہ ضربہ فعل فاعل جملہ جو ہے نا مرفوع محلن جو ہے نا مجرور محلن صفت بنے گا کس کی؟ رجل کے نکرے کی، تو جس طرح ضارب رجل کی صفت ہے اس طرح ضربہ بھی، ہاں جی شابہ جی، اور حرکت پر بوجہ ماضی کے مشابہت کے اسم فاعل کے بوجہ ماضی کے مشابہ ہونے کے ماضی کے مشابہ ہونے کے اسم فاعل کے اپنے واقع ہونے میں صرف نکرے کی کے لیے، جیسے دو مثالہ نے اصل سمجھنے میں پہلوں میں جس طرح مررتو بے رجل ضارب صفت ہے نا رجل نکرے کی، اس کی جگہ ضربہ رکھیں تو یہ بھی ٹھیک ہے جی۔ کیڑا اسم کیڑا اسم تے نام مرچا کا لکھا جو بین اس تو نظر نہیں آ رہی، اپنے واقع ہونے میں صفت نکرے کے لیے، جیسے مررتو برجل ضربہ اور مررتو برجل ضارب، یعنی جیسا کہ اسم فاعل واقع ہوتا ہے صفت نکرے کی واقع ہوتی ہے، ماضی بھی صفت کس کی؟ نکرے کی۔ سنیں وَعَلَا کی جائز اول حرکت ہو، جائز ہے قائل کے لیے یہ کہ کہے کہ مبنی من الفعل جو ہوتا ہے کہ مبنی من الفعل، فعل جو مبنی ہوتا ہے نہیں محتاج اس کے لیے بنا کی علت بیان کرنی، کس پر؟ مطلق حرکت پر، اور بنا کی علت حرکت معینہ پر تصریح کی اس کے ساتھ شیخ رضی نے۔ بھئی ماضی فعل جڑا مبنی ہے نا تو انہیں مبنی تے حرکت ہونا ہی ہے جی، تو ماضی جب مبنی ہے تو اس کو مبنی بر فتح کی تو علت بیان کریں، لیکن مبنی بر حرکت کی علت ضرورت نہیں ہے، وہ مبنی ہے مطلق حرکت، اس کی علت کی کیا ضرورت ہے؟ سنیں تو لہذا اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، الا قولہ انما بنی المبنی، اس لیے کہ اصل نہیں محتاج ہوتا کدھر؟ سنیں وہ جڑی شاہ اپنے اصل تے ہوئے وہ نقطہ نہیں بیان کری دا، بلہذا ماضی مبنی کیوں ہے، ماضی مبنی حرکت کیوں ہے، انہوں دی علتاں دی لوڑ کوئی نہیں، یہ تو اپنے گھر وچ بیٹھ اٹھی پئی ہے جی۔ تو اس کا جواب ہے مگر یہ کہ یہ بیان ہے ماضی کے اصلی ہونے کا بنا میں، سنیں کہ یہ دسیا اس واسطے کہ ماضی بنا وچ اصل ہے، اس واسطے دلیلاں دیتیاں بھی پیڈی تھی ونجے،
اچھا جی، لے مشابہتی ہی کی لمشابہتہ حاصل جواب یہ ہے کہ ماضی کے لیے تھوڑی سی مشابہت ہے اسم کے ساتھ. وہ کون سی ہے؟ وہ واقع ہونا ماضی کا اسم کی جگہ میں اپنے صفت بننے میں کس کے لیے، اور وہ موصوف ہے. نکرہ وہ موصوف ہے کیونکہ ضرب مثال مذکور میں واقع ہے کس کی جگہ، اپنے صفت بننے میں کس کی. مک گئی گل، محض ہے. اچھا سوال ہے کہ مررت برجل ضارب بھی ضارب کی جگہ ہے تو ان دی جگہ ضربہ ہے. جائز ضربہ دی جگہ ادوں دی جگہ ضارب آیا ہو تینج بھی تو کہہ سکتے ہو، ادوں کو ٹل پائی آدھے ہو. ان دا جواب محض ہے یہ جگہ ضارب کی نہ کہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جگہ ہے صفت بننے کی، اور اصل صفت کا یہ ہے کہ وہ تابع ہوتی ہے کس کے، اپنے اعراب میں. اور یہ اعراب میں تابع ہو، یہ طبیعت حقیقتاً متحقق ہوتی ہے مفرد معرب میں. کس میں؟ اور ضربہ یہ تو اپنی ضمیر کے ساتھ حضرت طریقی شاہ نے جملہ اور غیر معرب ہے، پس نہ ہوگی یہ جگہ کس کی، وہ ماضی کی بلکہ اسم فاعل کی جگہ تے. لہذا ہون یہ گل ٹھیک ہو گئی بھی اے اسم فاعل دی جگہ تے آیا ہے، لہذا ما صحیح ہے واقع ہونا اس کا اس جگہ میں واسطے ادا کرنے اصل معنی ضارب کے اور بوجہ ثابت ہونے طبیعت کے تقدیرن یعنی محلن. اس واسطے جملہ مجرور محلنو جی. اچھا جی، انہاں کن صفت کن دی واقع ہوئے اور لن نکراتے یہ قید لگائی ہے نکرے کے ساتھ، اعتراض کیا معرفے سے. سنو کیونکہ فعل نہیں واقع ہوتا صفت کہندی، جیسے مرر تو بے زیدن ضربہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ فعل نکرہ ہے شائع ہے اور مطابقت واجب ہوتی ہے کس کے درمیان. تو پھر صفت نکرہ تے موصوف معرفہ تے پھر لکشن خراب ہو جانے نے. جی جی وعلى الفتحة لأنه فتحہ تے لکھا تیرے کو وعلى الفتح لأنه أخف الحركات أو لأنه أخو السكون. اوے اخن 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 کی شوندی اخن نہیں ہوندا اخو السکون لأن الفتحة جزء الألف. بس. اچھا جی، پھر ماضی کو گل چلدی بھی ہو زارابادی زارابادی زارابتدی ترائے کیڑے کیڑے انہاں وچ آخر تے فتح ہے کہ کوئی نہیں. زارابو وچ کی ہے تے ضرب نہ تو لے کے آخر تک کی ہے ساکن ہے. انہاں سارے دے اگے پریشن ہونا ہے. سنیں اے جڑا ایمرجنسی چاہے کھڑے دے نال گل کریے جی کہ ماضی مبنی تو ہے حرکت پر تے مبنی بر فتح کیوں ہے؟ مبنی بر کیونکہ مڈو شروع کر کے اگر جانے نا تو اس کا جواب دیا ہے. کیا کہ جی سوال ہے کہ ماضی مبنی تو ہے لیکن یہ مبنی بر فتح کیوں؟ مبنی علی حرکت بھی ہوگی تو حرکت نہ جو کوئی بھی آ سکتی، فتح کیوں دیتا ہے؟ تو اس کا جواب دیا ہے اس لیے کہ فتح خف الحرکات ہے. کیا کہ جی تو جواب یہ ہے کہ فتح جو ہے اس کا علامہ نے جواب دیا ہے خود متن دے وچو وچ وچالے وچ. اس کا علامہ نے جواب دیا ہے کہ فتح جو ہے حرف الحرکات ہے. کیا ہے؟ اذا کانا ما غیر ضمیر غیر ضمیر متحرک نال نہ لگی ہوئے تے نال واو بھی نہ لگی ہوئے، کیونکہ اگر ضمیر لگی ہوئی نا متحرک تے پھر وہ ماں آخر ساکن ہونا ہے تے جے واو ہوئی تو ماں قبل مضموم آخر جڑا مضموم ہو جانا ان دی وجہ گوں آ رہی ہے. تو فتح خف الحرکات اس لیے کیا کیا؟ اس کو فتح مبنی بر فتح کیا. اچھا دوسری وجہ یا اس لیے کہ چونکہ فعل ماضی مبنی ہے، مبنی کے اندر اصل کیا ہے؟ سکون ہے. تو فتح جو ہے وہ سکون کا بھائی ہے، فتح بھائی ہے اس لیے اس کو فتح دے دیا. کیا کہ جی دوسری وجہ یہ ہے کہ فتح اس لیے دیا کہ مبنی میں اصل سکون ہے اور سکون کا فتح بائی ہے. سکون کا فتح فتح سکون کا ہوگا پٹھے پاسے. جی
ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਸਕੂਨ ਦਾ ਭਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸਨ? ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਓ ਦੋ ਜ਼ਮਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਵਾਓ ਤੇ ਜ਼ੇਰ ਜਾਂ ਦੋ ਕਸਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਤح ਤੇ ਅਲਿਫ ਦੋ ਫਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਣੇ ਹੈ। ਅਲਿਫ تو لہٰذا پھر فتح جز ہو گیا کندی تے الف رے ہمیشہ کی ہوندے نے تے لہٰذا فتح سکون دا بھائی بن گیا۔ کیا آکھیا جی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ واو جو ہے یہ دو ضموں سے وہ تو پوری طرح غلط دسی ہے نا بھئی فتح جو ہے یہ الف کی جز ہے، کیونکہ پڑھے آجے کہ بھی الف جو ہے وہ دو فتحوں سا کے قائم مقام ہے، مرکب ہے جی۔ تو فتح کیا ہے؟ الف کی، الف ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ تو لہذا فتح دیا اور فتح جو ہے وہ سکون کا بھائی ہے۔ اور بین استور اور الف جو ہے وہ ساکن ہے ہمیشہ، اور ساکن کی جز بھی ہے مطلبی پس جب ممتنع ہے بنا السکون چونکہ حرکت دینی ہے تو پھر بنا کیا گیا اس پر جو قریب ہے کس سے، اور وہ کیا ہے؟ اور رعایت کرنی اصل کی بقدر لے، اس لیے کہ لوٹنا اقرب کی طرف کیا ہوتا ہے؟ اولا ہوتا ہے پرلے محلے چ نہ بڑھو، اور من کریے کہ کون کریے، اور ماضی مبنی کی گئی ہے فتح پر، اس لیے کہ فتح اخف الحرکات ہے ایک کو، یا اس لیے کہ فتح سکون کا بھائی ہے، اوے او کیویں؟ اس لیے کہ فتح جز ہے الف کی جی۔ اور ماضی مبنی کی گئی ہے فتح پر اس لیے کہ فتح اخف الحرکات ہے، یا اس لیے کہ فتح سکون کا بھائی ہے، اس لیے کہ فتح جز ہے الف کی۔ اور ماضی مبنی کی گئی ہے فتح پر اس لیے کہ فتح اخف الحرکات ہے، یا اس لیے کہ فتح سکون کا بھائی ہے، اس لیے کہ فتح الف کی جز ہے۔ وعلی الفتح جواب سوال مقدر وہ یہ ہے کہ کیوں مبنی کی گئی ماضی کس پر؟ نہ کہ، تو اس کا جواب دیا وعلی الفتح لأنه خف الحرکات پئی کھانے چ۔ اچھا فتح جو ہے وہ کیا ہے؟ سکون کا سوال ہے کہ الفتح چونکہ جز ہے کس کی کہ کوئی نہیں، تو قانون ہے کہ شے کی جز کو نہیں نام رکھا جاتا مشابہ اور بھائی شے کے، شے کی جز کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ جز کل کے مشابہ ہے یا کل کا بھائی ہے، تے تساں تے کی ٹھوک دیتا کیا آکھیں جی؟ سمجھے کو نہیں سمجھائی آئی سمجھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ یا مراد اخوت سے مناسبت ہے، کیا مناسبت ہے ان میں، اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ شے کی جز جو ہوتی ہے بنسبت الی الآخر بینہما مناسبت، شے کی جو جز ہے اس کی شے کی بنسبت کیا ہوتی ہے؟ مناسبت ہے، تو جز بنی جب مناسبت ہی کو نہ منافات ہو تو جز کی میں بن گئی اس دی۔ سنیں اگے جی، سنیں اخن کی بعض نے کہا ہے ماض خاص کیا گیا کس کو؟ بے فتح کیوں دیتا؟ زمہ کسرہ کیوں نہیں دیتا؟ اندھے نے وجہ ہے وے اگے اندھے بڑا پہار پیاسی با وجہ سکیل ہونے فعل کے کس طرح، کیونکہ نہیں پاتے ہم کوئی بھی فعل جو ثلاثی درمیان جو حرکت ہے جی تو بڑا پہار ہے جی، حرکت ساکن وسط بے سالہ ہوئے جو کونی، اور یہ اور اس کے اندر نا لے سکل الفعل لفظاً و مانن، مانن بھی فعل کے اندر کیا ہے؟ کیوں؟ باوجہ دلالت کرنے فعل کے مصدر پر، زمانے پر، اور باوجہ طلب کرنے فعل کے مرفوع کو ہمیشہ، اور منصوب کو بھی کبھی کبھی کثیر کے جدو متعدی ہوئے دسو نہ پہارے تو تینوں اور پہار پانا جے زمہ کسرہ دے کے جی۔ ہاں جی شابہ جی۔ ولم يعرب لأن اسم الفاعل لم يأخذ منه العمل بخلاف عملا بخلاف المضارع لأن اسم الفاعل أخذ منه العمل وہی آخذ منه العمل فأعطى الإعراب له فأوتیا، الإعراب له عوضا عنه۔ چلو فآتا بتا میں ٹھیک ہے جی، اوتیا ابدن توجہ کریں ذرا،
اچھا جی سوال ہے اس کا جواب کہ ماضی جب اسم فاعل کے مشابہ ہے، اسم فاعل کے، تو اسم فاعل تو مورب ہے، ماضی مورب کیوں نہیں ہوئی؟ کیا جی سوال ہے کہ ماضی جو ہے یہ اسم فاعل کے مشابہ ہے، اور پڑھیں پیچھے اپنے نکرے کی صفت واقع ہونے میں جی تو اسم فاعل تو مورب ہے، پھر ماضی مبنی کیوں ہوئی؟ مجھے مورب کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ ماضی مورب نہیں ہے، اس لیے کہ اسم فاعل نے ماضی سے عمل نہیں لیا، اسم فاعل نے ماضی سے عمل نہیں لیا۔ ارشاد و جواب یہ ہے کہ ماضی مورب نہیں ہے، اس لیے کہ اسم فاعل نے ماضی سے عمل نہیں لیا۔ پھر ایک باری تو جواب یہ ہے کہ ماضی مورب نہیں ہے، اس لیے کہ اسم فاعل نے ماضی سے عمل نہیں لیا۔ عمل نہیں لیا۔ سنیں ایک یو گل مک اچھا دوجی پھر پڑھیں گے، ان ایک منٹ نبیڑ لا۔ اولم یورب جب کہ متوجہ ہے یہ کہ کہا جائے کہ فعل جب کہ مشابہ ہے کس کے، اسم مورب تو کیا ہونا چاہیے؟ جیسا کہ مضارع مشابہ ہے تو مورب ہے، حالانکہ تم کہتے ہو کہ ماضی مشابہ تو ہے اسم فاعل کے کہ کوئی نہیں، وہ کیڑی شے وچ نکرے دی، حالانکہ اور اسم فاعل کیا ہے، تو پس کیوں نہیں راب دیا گیا، مورب بنایا گیا کس کو؟ تو اس کا جواب ولم یورب جی مورب نہیں، کیونکہ اسم فاعل نے ماضی کو کوئی فیض نہیں لیا۔ اچھا جی اعتراض کیا گیا اس کلام پر بائیں طور کہ مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ محض مبنی ہے کون؟ لفوات موجبل، تو پس معلوم ہو گئی اس سے کہ ماضی مورب کوئی نہیں، وہ جس لئے آکھا ماضی مبنی ہے تو پتہ لگ نہیں گیا کہ ہے وہ، تو پس نہیں فائدہ اس کے ذکر کرنے میں دوبارہ پھر کہ ماضی مورب نہیں ہے، جب آکھا جو کہ ماضی کی ہے تو پتہ لگ نہیں گیا کیڑی گل دا نہیں ہے جی۔ تو جواب دیا گیا ہے، ذکر کیا ہے اس کو دوبارہ کہ ماضی مورب نہیں ہے، اشارہ ہے دلیل آخر کی طرف، اس ماضی کے مبنی ہونے پر نہ لا لکون، لا لکھا کون لکھا؟ لا لکون عدم معلومیت رابع مما سبق، وہ تو پیدا پتہ لگ گیا ہے، لیکن ایک اور دلیل دیتی ماضی دے مبنی ہون تے، وہ دلیل ہے بھی اسم فاعل نے چونکہ ماضی کو عمل نہیں لیا تو لہذا اسم فاعل نے انہوں مورب ہون دا فیض نہیں دیتا، تو لہذا ماضی مبنی ہے، ماضی مبنی ہے۔ سنیں ہی اور دیکھو گو اور لم یاخذ، یعنی صرف مشابت کافی نہیں فعل کے، بلکہ ضروری ہے اس مشابت میں شرط آخر، اور وہ شرط یہ ہے یا یہ کہ لے اسم مورب وہ جو مشابہ ہے فعل کے، کیا لے کس سے؟ فعل سے، ماضی سے نہیں فعل سے، اور یا یہ کہ ہو وہ مشابت کیڑی تامہ، پاس اگر شرط اول جی فین کان شرط الاول ہو جی امر، پس اگر ہے شرط امر اول صرف کیڑی او مشابت والی تو نہیں مورب ہوگی ماضی بوجہ منتفی ہونے اس کے، برخلاف مستقبل کے، کیونکہ اسم فاعل اس سے لیا ہے عمل کس نے؟ اسم فاعل نے، تو پس پائی گئی یہ شرط اس میں، تو فاوتے یا فا ہون سن گل مک گئی اندہ منع کرے ایک باری، اور نہیں مورب مبنی، اس لیے کہ اسم فاعل نے نہیں لیا ماضی سے عمل، اسم فاعل عمل کرتا ہے فعل مضارع کی مشابت کی وجہ سے کہ کوئی نہیں کرتا، مصدر بھی عمل کرتی ہے فعل کی مشابت کی وجہ سے، مشتقات سارے عمل کرتے ہیں فعل مضارع کے ساتھ مشابت کی وجہ سے، اور ماضی مورب نہیں اس لیے کہ اسم فاعل نے نہیں لیا ماضی سے عمل۔ بس ہن سن، برخلاف مضارع کے اس لیے کہ اسم فاعل نے لیا ہے مضارع سے عمل، اسم فاعل نے تو پھر اسم فاعل نے دیا ہے اعراب مضارع کو عوض اس کا، لینا دینا کیتا نے نیوندرا پاجی والا،
اسم فاعل نے فعل مضارع سے کیا لیا ہے؟ اور مشابہت کی وجہ تو اسم فاعل عمل کرتا ہے بمعنی حال یا استقبال وجتا عمل کرتا ہے. جی کون؟ کہ اسم فاعل جو ہے وہ عمل لیتا ہے کس سے؟ تو پھر جب عمل لیا ہے نا تو پھر اسم فاعل بھی کوئی تحفہ دے نا مضارع نو. جی انتنے نہ کام چل دے محبت نہیں بدی ہے میں. تو پھر اسم فاعل نے مضارع کو اس عمل کے عوض میں مورب ہونا دیا. کیا اے وجہ ہے کہ مضارع مورب ہے. جی کیا کیا جی؟ اس لیے کہ اسم فاعل جو ہے نا اس نے مضارع سے عمل لیا ہے. اسم فاعل نے نحمیر تو پڑھنے لگے ہو کہ اسم فاعل عمل کرتا ہے جب کہ اس کی فعل کے ساتھ مشابہت ہوتی. اسم فاعل تب عمل کرتا ہے جب معنی حال یا زمانہ حال استقبال کہنا معنی ہے کہڑے فعل دا نہ پورا نہ لینا فعل مضارع دا تا مشابہت ہوئی ہے کہ نہیں؟ جی پھر دیا اسم پس شخص کو نہیں ہے گا. جی چونکہ اسم فاعل نے عمل لیا کس سے تو پھر اسم فاعل نے مضارع کو مورب ہونے کا فیض دیا برخلاف مضارع کے. اس لیے کہ اسم فاعل نے لیا ہے مضارع سے عمل تو پس دیا اسم فاعل نے مورب ہونا مضارع کو عوض عمل کے عمل سے. جی صبر او بے خود رو او یا خزہ من اللہ نظر ہے او بے خود دیسیو وذالک اور یہ اس لیے کہ جب کہ ہے معنی بمعنی حال یا استقبال یعنی عمل کرتا ہے اسم فاعل عمل پس کہا جاتا ہے زید ضارب غلامہ امرن ہون یا اگلا کل غدن یا سنیں یا جیسے کہا جاتا ہے زید یضرب غلامہ امرن. اے مشابہت دی وجہ تو نے کی کیتا کنے او ان ہو یعنی انل الذی وہ عمل کے لیا ہے اسم فاعل نے کیسے اگرچہ شرط ثانی بین کان شرط ثانی لم یعرب الماضی ایضاً کیونکہ لانتفاع فیہ بخلاف المستقبل و الیہ الاشارہ. اگر ایک اور وجہ بھی آ رہی ہو بے قولی اول کثرتی. جی برخلاف مضارع کے اس لیے کہ اسم فاعل نے لیا مضارع سے عمل پس دیا اسم فاعل نے اعراب مورب ہونا مضارع کو عوض عمل لینے سے برخلاف مضارع کے اس لیے کہ اسم فاعل نے لیا ہے مضارع سے عمل پس دیا اسم فاعل نے مورب ہونا مضارع کو عوض عمل کے. ہاں جی او لکثرت مشابہت لہو یعنی یعرب المضارع لکثرت وہ نائب فاعل ہی وہ یعرب المضارع لکثرت مشابہتہ لہو. اچھا یا دوسری دلیل دی یا مضارع مورب اس لیے ہے کہ مضارع کی مشابہت اسم فاعل کے ساتھ چوکھی ہے ماضی کی بنسبت مضارع کی بنسبت ماضی کے. اس لیے مضارع جو ہے نا وہ کیا ہو گیا ماضی کے اندر مشابہت تھوڑی جائیے ان دے نال ہانڈی نہیں پکی جیے تو مضارع کی مشابہت اسم فاعل کے ساتھ زیادہ ہے لہذا یہ مورب ہو گیا. لہذا او یعنی جو رب ہے نا مضارع تے اگو پھر وضاحت کی تھی اول کثرت مشابہتی ہی لہو ہے نا تے پھر خود کو وضاحت کی تھی اللہ مصنف نے آپ یعنی مورب ہے مضارع بوجہ کثرت مضارع کی مشابہت کے کس کے لیے اے وجہ سمجھے. چلو جی یا باوجہ مشابہت کی اسم فعل مضارع کی مشابہت کی کثرت کے اسم فاعل کے لیے سنیں او دیکھ من حیث لفظاً بھی مشابہت ہے اور جیسا کن قریب آگے آ رہا ہے
جب کہ ہے یہ کہ کلام اجمالی تھی نا کیڑی لے مشل کثرت مشابہت ہی لہو، تو پھر آپ خود مصنف نے آپ یعنی نلفظات کی تھی، یعنی مورب ہے مضارع باوجہ مضارع کی مشابہت کی کثرت کے اسم فاعل کے لیے شابہ جی یا فعل مضارع کی مشابہت کی کثرت کے لیے اسم فاعل کے لیے، یعنی کی وجہ سے مورب ہے مضارع اسم فاعل کی مشابہت کی کثرت کی وجہ سے، اسم فاعل کے لیے ہاں چوکھی مشابہت اتتام واسطے جی یا اسم فعل مضارع کی مشابہت کی کثرت کے اسم فاعل کی وجہ سے اسم فاعل کے لیے، یعنی مورب ہے مضارع فعل مضارع کی مشابہت کی کثرت کی وجہ سے اسم فاعل کے لیے۔ اے مطلب جی سنیں ہوں ویکھو تو ادھر آشیا کو رہ گئے پیچھے دسے او یورابو جان اس بات کو کہ مضارع کا مورب ہونا باوجہ کہ محض وہ بصریین کے نزدیک ہے، بہر الکوفیین کے نزدیک مضارع آپ بالرسالہ مورب ہے مشابہت کی وجہ سے۔ وہ آندے نے مضارع آپ مورب ہے جی، اسم کو چاچا لگتا ہے بھی سارے راب و کلا لے جاتے فعل سارے بیندے رہ جان جی، تو پاس اختیار کیا مصنف رحمہ اللہ نے مذہب کن کا، وہ بولو چاہ جیسا کہ اختیار کیا مذہب بصریین کا، کس میں بے مصدر نو اصل بنایا تو فعل نو فرع بنایا جی۔ اچھا جی کہا ہے فاضل رضی نے کہ مضارع مورب ہے بوجہ مشابہت کے کن کے نزدیک، نہ کہ اس لیے کہ معنی مختلفہ کا توارد ہے کس پر، جیسا کہ اسم فعل میں توارد ہے کہ کوئی نہیں، یہ تائی بصریاں دی گل، کوفیین نے کہا مضارع کا مورب ہونا بالرسالہ ہے مشابہت کی وجہ سے، وہ یہ بات اس لیے کہ انہوں نے آکھا ہے کہ توارد ہوتا ہے معنی مختلفہ کا، مضارع پر بھی ہوتا ہے، کس کا مختلفہ کا توارد، ان توارد کتوں پکوان لگا سمجھ کو نہیں آیا بے اسم کے اوپر معنی مختلفہ کا توارد ہوتا ہے، یعنی کدی وہ اسم فاعل ترکیب اسم جڑا فاعل بنتا ہے، کدی مفعول بنتا ہے، کدی مضاف الیہ بنتا ہے، اے توارد ہے جی۔ تو کوفی کہتے ہیں فعل مضارع میں بھی مختلف معنی پائے جاتے ہیں، یار جی نہیں ہوتا تھے جی مختلف معنی، او کوفیو سانو میں سمجھاؤ بھائی کیویں پائے جاتے ہیں، سنیں او آندے نے کہ او کتے گیا میں معنی مختلف بس باب اشتراک کے حروف کے جو داخل ہیں اس پر جی، پس محتاج ہے کدھر اپنے تاکہ واضح ہو جائے، واضح کریں وہ حروف مشترک، پس متعین ہو گیا مضارع تب بن لے تعین ہی، وذالک اور یہ جیسا کہ تیرا قول لا یضربو اس کا رفع دلیل ہے کہ یہ لا نفی کا ہے، لا نہیہ نہیں ہے، اور اگر لا یضرب پڑھیں تو جزم دلیل ہے کہ یہ لا نہیہ ہے، لا نفی کا نہیں ہے۔ سنیں اے میں سین صوف آ جانتے ہور مانا ہے، آدھے نے توارد ہویا کہ نہیں ہے جی، کوفیو ہوگا جی مان گیا سن کچھ نہ آکھیا جی۔ اچھا جگہ ویکھ وہ وجوہ مشابہت، کون مشابہت دھیان کریں، وہ ہے کہ ذکر کیا ان کو، اور کیڑیاں نے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسم فاعل ہم وزن ہے اپنے حرکات سکنات میں کس کے فعل مضارع کے، ازار بنو تجازربو اویں کہ کوئی نہیں، پہلا متحرک ثانی، تیسرا مکسور تے چوتھا جڑا محلے راب ہے کہ کوئی نہیں۔ دوسری وجہ ان میں سے اور ان میں سے یہ ہے کہ مضارع شائع ہے کس کے درمیان، حال استقبال میں عام ہوتا ہے، پھر مختص ہوتا ہے دو میں سے ایک کے ساتھ، لام داخل لام تاکید، سین صوفہ مستقبل کے لیے، جیسا کہ اس میں جنس پہلے پھیلا ہوتا ہے کس میں، اپنے امثلہ میں،
پھر مختص ہوتا ہے ایک کے ساتھ بعین لامات خارجی کے دخول کے ساتھ ہو، اور جن صرف لامات خارجی ہوتی کی مراد ایک معین اے بشابت ہو کہ ہوگی آندے نے بڑی اور کنیاں کو لینی ہیں جی واہ البابو نے یل اور گل کہندی بھی جلدی سی مظاہرے دی کہ ماضی دی تو پھر ادھر چل بني الماضي على الحركة لقلة مشابهته له بس لہذا ماضی کو مبنی کیا گیا حرکت پر، چونکہ ماضی کی مشابت اسم فاعل کے ساتھ تھوڑی ہے، صرف نکرے کی صفت واقعہ ہونے میں جی، اور مبنی کیا گیا ماضی کو حرکت پر بوجہ اس کی مشابہت، چونکہ ماضی کی مشابت اسم فاعل کے ساتھ تھوڑی ہے، کیا صرف نکرے کی صفت واقعہ ہونے میں، تو لہذا اس مشابت دی وجہ تو صرف انہوں حرکت تک لے آندا ہے سکون کولوں اور دیسی ہو، اور مبنی اصل سکون بنا وجہ اصل سکون ہے، اعراب وجہ اصل حرکت ہے، تو اینوں اساں فعل اسم فاعل دی مشابت دی وجہ تو کس تک لے آندا ہے سکون تو کٹ کے، تو چونکہ مضارع دی مشابت چوکھی ہے تو انہوں سکون تو کٹ کے حرکت تو کٹ کے اعراب تک لے گئے ہیں، تو اینوں راہ چھٹ گئے ہیں کنوں اے گل ہے بیتھے رمی تو مڑ کے لگاؤں دا مضارع گو ہو کے جی، اور مبنی کی گئی ہے ماضی حرکت پر باوجہ تھوڑی مشابت ماضی کے اسم فاعل کے لیے، لِأَنَّهَا مِنْ جِهَةِ وُقُوعِهِ فقط پس منتفی ہو گئی شرط، پس نئے مورب کی گئی بلکہ مبنی کی گئی کس پر، ہاں جی، ماں کات نظر عن اخذہ العمل منو عمل تلیا کو نہیں ہونے جی مبنی کی گئی ماضی حرکت پر توجہ تھوڑی ہونے ماضی کی مشابہت کے اسم فاعل کے لیے، موشی آندہ ہے لا یخفا لہکا اس گل دسنے دی لوڑ کو نہیں، ماز تکرار کیتا بابے نے پیچھے جو آکھے نے بونے یل انما بونے یل ماضی لے، یہ تو ان آخ دیتا جی، تو تسی بھی دیکھ سکتے بھی لوڑ ایسی کیے بول چاہاں کنہ نال گل کر رہے ہیں میں تیرے نال اور کنہ نال کر رہے ہیں بھی لوڑ ایسی ہو کہ مضارع کی مشابت چوکھی او سکون کولوں نکل کے حرکت تے گیا تے حرکت کولوں نکل کے تے ماضی دی مشابت سی تھوڑی اے سکون کولوں نکل کے صرف اے گل دسنی پیچھے تو اور گل دسی تے اے ہن اے گل دسی تے لہذا دی لوڑ ہے وے جی، اور مبنی چلو جی من کر لی اگاں پھر ٹرو بہ رہے ہو بني الامر على السکون لعدم مشابہته الاسم، بس اچھا جی، جو امر بغیر لام ہو جائے تلے کے لکھے ہیں بغیر وجہ لکھے ہیں کہ کون نے لکھیا کی اچھا واجب تصحیح کی تھی نا یار بلے بلے جی، یعنی بلا لام، اچھا جی امر جو ہے نا امر سوال ماضی دی باس وچ تسی کدی مضارع لے آندے کدی امر لے آندے ماضی نوں تسی جنا جی وچوں کان دی گل چھڑ کے دلالی دی گل شروع ہو جاندی، اور بین استور لکھیا استطرادن لے آندا ہے کی لے آندا ہے صرف گل سمجھ دسنے واسطے بھی گل پوری ہو جائے، ورنہ ماضی دی وچ کسی دی کی ضرورت کیا کہ پر بھی مارے جی جی۔ اچھا جی امر جو ہے وہ مبنی علی سکون ہے، امر وَيَضْرِبُ کی پہلا سیگا، باقی تو پھر ہوگا ضمیراں دی وجہ تو مجبوریاں، یہ مبنی علی سکون کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کما ہو والا اصل فی البنا ہے، بنا وجہ اصل کی ہے وہ اس واسطے کہ امر دی اسم فاعل نال کوئی دوستی نہیں، بنیادی اختلاف ہے دال دی کولی والا، اس لیے جدو کوئی مشابت بھی نہیں اصل تو نکل کے غیراں وال کیوں جائے، لہذا اپنے گھر سکون نال اٹھا پیا جی کتھے سکون ہوتے، ہاں جی کیا کہ جی، اور امر مبنی علی امر جو ہے یہ مبنی علی سکون ہے، ان کی ایک وجہ آگے بھی آوے گی، مبنی علی سکون اس لیے ہے کہ اس کی اسم فاعل کے ساتھ کسی قسم کی جب نہیں تو لہذا یہ اپنے سکون پر باقی، کیونکہ بنا کے اندر اصل کیا ہے چلو جی، اور مبنی کیا گیا امر سکون پر باوجہ نامشابت ہونے امر کے اسم فاعل کے ساتھ، بے واجہ من الوجوہ مذکورہ، تو پس لائق ہے یہ کہ باقی رہے اصل بنا پر، ھذا ھو الحق جی، اور مبنی کیا گیا امر سکون پر بوجہ
عدم مشابہت کے امر کی اسم فاعل کے ساتھ. جی جی اور مبنی کیا گیا امر سکون پر بوجہ نہ ہونے امر کی مشابہت کے اسم کے. اسم فاعل کے مراد اسم فاعل کے ساتھ. اگر تو کہے کہ امر مشابہ ہے اسم فاعل کے حرکات میں سکنات میں اسی تن وکھینے کہ تسی ضارب تے کرو وقف کر دیتا جی کی ضارب اول متحرک ثانی ساکن تیسری جگہ زیر آخر تے وقف تے ایز رب اول متحرک تیسری جگہ زیر تے چوتھے تے سکون ہویا کہ نہیں کو جا. ہم کہتے ہیں سونیوں مشابت لفظاً فقط کچھ نہیں کرینی لفظاً مشابت کچھ نہیں کریں دی. جی جی اندر پھر نظر ہے سانو اس میں نظر ہے اس لیے کہ یہ بات تو ٹوٹ جائے گی کس کے ساتھ اس حیثیت سے کہ ماضی کو مشابت ہے ایک فقط ماضی نو مشابت کندے نال ایک کیڑی نکری دی جگہ تے بس کما رفتہ تے پھر انہوں ایک ہوئی ہے تے او سکون کو متحرک ہو گیا تے پھر امر نو میں تے ایک مشابت ہو گئی برابری وچ تینوں میں تے کسے پاسے لے چلو. اس کا جواب یہ ہے کہ مدار اس جواب کا نہیں ہے مشابت کی وحدت اور مشابت کی بلکہ مشابت کے ہونے پر لفظیہ فقط بے لفظی مشابت ہے کہ کوئی نہیں تو ان دی صرف لفظی مشابت ہے ماضی دی لفظی نہیں ماضی دی مانوی مشابت ہے نکرے دی صفت واقعہ ہونے میں اے مطلب بھی سنیں اور نقض نہیں وارد ہوگا حتیٰ کہ متحقق کو مشابت لفظیہ کے تاثیر کے مادے میں فقط تسی سانو کو بخاؤ کہ اسم فاعل نال کسی نو مشابت لفظی ہے صرف تو اندے وچ کوئی اثر ہویا ہوئے تے بخاؤ تے پھر آکھو بھی امر وچ کیوں نہیں اثر ہویا پھر اسی جواب دیاں گے جی تے یہ تو ماضی جڑی مشابت ہے تو اور وجہ وچ جی وہ سمجھے ہی بلا جے اور مشابت ماضی کی اسم فاعل کے ساتھ اگرچہ ایک ہے لیکن وہ فقط فلا نقضا اگے جی وزیدت الالف والواو والنون فی آخرہ حتی یدللن علیہما وہمو وہنہ. بس اچھا جی یہ زارا با کی زارا بو تے ضربنا کی ہاں یہ سوال ہے کہ ماضی کے آخر میں الف کو کیوں زیادہ کیا ماضی کے آخر میں واو کو کیوں زیادہ کیا ماضی کے آخر میں نون کو کیوں زیادہ کیا جی او تاخر زارا با مثلا اذا قصد الجمع مؤنث جی فسارا وکھری کر لی بے نون کو الف کو نون کو واو کو ماضی کے آخر میں کیوں زیادہ کیا سوال ہے اس کا جواب دیا کیا کہ جی سوال ہے کہ ماضی کے آخر میں الف کو اور واو کو اور نون کو کیوں زیادہ کیا تو اس کا جواب ہے ان کو زیادہ کیا گیا ہے احتاط لیے اس لیے کہ یہ دلالت کریں الف واو نون کس پر ہما ہم ہمو ہنہ پر یہ دلالت کریں کس پر اور دلالت کرے الف تثنیہ پر واو جمع مذکر پر تو نون جمع مؤنث پر دلالت اس واسطے کیتا کہ سیگا ایک کو کمائی رکھنا ذرا بازارہ 14 ماری پڑھنا ہے تکرار کرنا ہے جی ہوں جواب ہے اس کا جواب ہے نہیں انہیں اس کتاب نہ کوئی شرح ہے نہ کوئی وکری کر متن ہے ہر گل مصنف دی اپنی مصنف جواب دیتے ہیں کہ اس ماضی کے آخر میں الف واو اور نون اس نے زیادہ کیا تاکہ یہ دلالت کریں الف دلالت کرے ہما پر واو دلالت کرے ہمو پر اور نون دلالت کرے ہنہ پر مطلب ہے کہ دلالت کریں تثنیات جمع مذکر اے وجہی سنے ہی شاباش اور زیادہ کیا گیا اور للفرق بین المفرد وغیر غیر کون تثنیات جمع اور زیادہ کیا گیا الف
اور شروع فی کیفیت استعمال الماضی کی میں ہونی ہے، زیادہ کیا گیا الف زارا با کے آخر میں مثلا جب قصد کرے تو اور پٹھے پاسے اور لکیر آگے پیچھے پہ قصد کرے تو کس کا یا لہذا ہو جائے گا زارا با زارا بتا، سمجھیو، اس لیے الف کیا اور زیادہ کیا گیا واؤ کو۔ ہوں پچھلے موٹر وے تے آؤ جڑوں تک کنیا موٹر وے چاہیے نے کہ زارا با کے آخر میں مثلا جب قصد کرے تو کس کا، تو پس کیا بن گیا، اور زیادہ کیا گیا نون کو، اور کتھے زارا با کے آخر میں مثلا جب قصد کرے تو کس کا، تو کیا بن گیا، الٹ لکھا جی ذرا بنا تاکہ حتیٰ کہ نہیں تاکہ دلالت کریں اور یا الف ہما پر اور واو ہمو پر اور نون ہننا پر، اور زیادہ کیا گیا الف اور واو اور نون ماضی کے آخر میں تاکہ دلالت کرے الف ہما پر اور واو ہمو پر اور نون ہننا پر، اور زیادہ کیا گیا الف اور واو اور نون ماضی کے آخر میں تاکہ دلالت کرے الف ہما پر اور واو ہمو پر اور نون ہننا پر۔ اور دیکھو وزیدتو جملہ مستانفہ گویا کہ واقعہ ہے سائل کے سوال کے کہ اس نے کہا کہ کیا راز ہے الف کے زیادہ کرنے میں فعل مبنی للمذکر کے تثنیہ میں اور مؤنث میں، اور کیا راز ہے واؤ کے زیادہ کرنے میں جمع اور اسی طرح قسم امر میں، اور کیا راز ہے نون کے زیادہ کرنے میں قسم فعل ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی اور امر میں بھی، سارے میں چندہ ہی نا، تو جواب دیا بھائی طور کے زیادہ کیے گئے ہیں۔ سنیں ہن ہما ہمو ہننا سمجھی، سن یعنی جب کہ ہے الف ہما میں وہ ہما جو کہ الف اس میں کیا ہے، تو پس زیادہ کیا گیا زارا با میں وہ زارا با جو اے شابہ سے لیا جلیل ہما بھی تسنیہ دا تے زارا با بھی تسنیہ دا تے اندہ جڑا آخر تے چنڈی سی دے لا دیتی، اور اسی طرح کیا سی پتر جی کندے وچ، اس لیے کہ واؤ جب کہ ہے موجود کندے وچ وہ ہمو جو کہ ہمو سے تے پھر ہم بنیا کمو کلو کم بنیا، ہمو میں وہ ہمو جو کہ ضمیر ہے، تو زیادہ کیا گیا زارا بو میں کس کو، واؤ کو مناسبت کے لیے، اسی طرح ضرب نام اس لیے کہ نون ہننا میں کیا ہے، تو او نون اتھے لا دیتا دوواں چ مناسبت سی، نظر آئی کو نہیں، او اگے ویخوا الہما کی اگر تو کہے کہ ہر ایک ان حروف مذکورہ میں سے ضمیر بارز ہے، کیا ہے، اور فاعل ہے فعل کے لیے، جیسے کہ قریب آگے آ رہے ہیں یہ ضمیر بارز اور فعل کا کہ نہیں بندے پہ الف تے واو تے نون فاعل آن کے کوئی نہیں، وہ پلا تھی وے، پس جب کہ ہما ہمو ہننا فاعل ہیں ان فعلوں کے لیے بھی جیسا کہ دلالت کر رہا ہے اس کا ظاہر عبارت، تو لازم آئے گا یہ کہ ہو فعل واحد فاعل ہوں دے دو، اور تو جائز نہیں بھی ہما الف بھی فاعل ہوئے تو ہما بھی فاعل ہوئے، واو بھی فاعل ہوئے تھے، نون بھی فاعل ہوئے تھے، دو فاعل فعل دے تو بالکل جڑا نا پنج کے رکھ دینا ہے۔ میں کہتا ہوں معنی اس کے قول کا حتیٰ یدللنا کا اللہما وہ ہمو کا مطلب ہے وہ جو دلالت کرتا اس پر کون، تثنیہ سے، اور اے مطلب ہے جس طرح وہ دلالت کرتے اس طرح یہ بھی دلالت کرتے ہیں، لیکن تسامو جو ہے وہ مراد کے ظہور کی بنا پر ہے بھی طالب علم سمجھ لیں گے، مطلب ہے کہ جس طرح ہما کس واسطے بھی لہذا الف بھی، جس طرح ہمو کندے واسطے بھی، واو بھی، ہننا کندے واسطے تے نون بھی، اے مطلب ہے جی، لیکن کہہ دیتا ہے ان پر دلالت کریں جی، اے تسامو ہے جی۔ فرمایا صاحب نجاح نے ماز خاص کیا کہ
کیڑے حروف زیادتی کے ساتھ؟ وجہ یہ اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ زیادہ کیا جائے فعل میں کس کو؟ حروف لین وہ واو الف یا نہیں، اس لیے کہ زیادتی میں ثقل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو پھر کو ہولو جی شاید رکھو کہ اور وہ کون ہیں وہ جو حروف لین ہیں وہ کیا ہیں کہ کوئی نہیں اخف الحروف. کیوں؟ بوجہ عادی ہونے زبان کے ان کے لیے اور سامع کا ان سین کے ساتھ، چونکہ اکثر یہ استعمال ہوتے رہتے ہیں واو الف یا کلام میں تو پس خاص کیا گیا الف کو کس کے لیے اور واو کو وجہ کیے اس لیے کہ الف اول مخارج سے ہے اور حروف حلق وچوں اور واو جو ہے وہ آخر مخارج سے ہے اور دو جماعت کڑوں. اس واسطے مقدم مختص ہے، مقدم کس کے ساتھ اور موخر کے ساتھ. کنیاں وجوہات وچوں کٹ کے لے ہوندے نے الف کیوں دیتا تے واو کیوں دیتی انج کیتا. سمجھ آئی ہو؟ اور اعتراض کیا انہوں نے ان زیادت جمیعہا کہ جمع مؤنث میں پھر واو الف یا وچ لیاونا سی نون کیوں لے آندا کندے وچ؟ اعتراض کیا ان کے لانے سے کس میں؟ جمع مؤنث میں. وجہ اس لیے کہ اگر الف دیں تو پس زیادتی اس کی واجب کرے گی کس کو؟ جیسے زارا با اور بہرحال واو پس وہ التباس پیدا کرے گی کندے نال اور یا کدے لے آئیے یا اگرچہ اب التباس تو نہیں لازم آتا کسی شے کے ساتھ الفاظ مذکورہ سے جیسے کی زارا بی مثلا کی بنا دیئے لیکن یا جو ہے لازم ہے دخول کسرہ کو. ثا لکھی ہونی ثا کسرہ سین والا کسرہ. چلو جی کسرہ وہ کسرہ جو کہ بہن ہے کہندی تے فعل پر کسرہ لازم آ جائے گا. اور کیوں؟ او یا ساکنہ تقاضا کر دی میرا ماں قبل کی ہوئے تو پس مجبور ہو کہ زیادہ کیا اس میں کیڑی شے حرف جو مشابہ تھا حروف مد اور لین کے اور وہ کون ہے اور پھر نون نو حرکت کیوں دیتی پھر ساکن کرو جی میں واو تے الف ساکن نے جی اینو حرکت دے دی اور آندے نہیں چونکہ انہاں وچوں تے نہیں نا کوی ہے نا پچھو تے جڑا ماں پیو دا ٹھیک تگڑا سی اس اگے میں پار چک سکدا پھر انہوں حرکت دے دیتی جی اینو کنو دیکھ لو تسی پچھلے بابے نے کیویں کھچڑی پکا دیتی ہے جی. ہاں بے شابہ جی اگے چلو من کر لے کرنا ہے اگر ٹرو بس سوال ہے تو دارا بو کے اندر با کو ضمہ کیوں دیا ہے؟ ماضی تو مبنی بر فتح ہوئی سی یہ تے ضمہ آ گیا. کیا کہ جی سوال ہے کہ دارا بو میں ماضی کو ضمہ کیوں دیا؟ تو اس کا جواب دیا ہے واو کی وجہ سے. کیا کہ جی اس کا جواب دیا ہے واو کی وجہ سے. اور کہنا جواب سوال مقدر وہ یہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ کیوں ضمہ دیا گیا کس کو با کو کندے وچ باوجود اس بات کے کہ اصل ماضی میں جیسا کہ گزر گیا ہے. حاصل جواب ہے کہ ضمہ ہے شفویہ اور واو بھی ہے تو اس مناسبت کے لیے با کا ضمہ دیا اس لیے کہ جنس لأن الجنس الال جنس انہوں الہ بناؤ الال جنس آنس تو جو ہے نا جی اس لیے اس کو ضمہ دیا ہے اس لیے اس کو کی کتا اور ضمہ دیا. بلا بھی اگلے پاسے ویکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر ہے ہی اور لِأَجْلِ ہی اور تاکہ ہو جائے واو وہ واو جو کہ وہ محفوظ رہے اپنے اور مدیت پر اپنے مدہ ہونے پر بسبب مجانست حرکت ماں قبل کے کیونکہ واو مدہ رکھنی ہے تے مدہ تو تا رہندی ہے جو ماں قبل دی حرکت دے تو کیڑی شے ہے ایس مجبوری تو ضمہ دیتا تسی غریباں دی مجبوریاں ہی نہیں سمجھدے جی. ہاں بشابہ جی چل بہن کیا اور ضمہ دیا گیا با کو
ضربو میں واو کی وجہ سے جی اور ضمہ دیا گیا با کو ضربو میں واو کی وجہ سے جی ضمہ دیا گیا با کو ضربو میں واو کی وجہ سے بخلاف خلاف رمو لأن المیم لیست بما قبلها سوال ہے تے رمو بھی تے جمع دا سیگا ہے تھے تو ماں قبل زبر آئی پیتے تھے واو دے ماں قبل نو جمع کیوں نہیں دیتا کیا کہ جی سوال ہے کہ رمو بھی جمع کا سیگا ہے اس میں بھی واو ہے اس کے ماں واو کے ماں قبل کو جمع دے کر رمو پڑھنا چاہیے تو رمو کیوں ہے تو اس کا جواب ہے میم ویکھن وچ ایتھے آئی پئی ہے اصل وچ سیٹ خالی سی تے اورا نیڑے ہو گئی ہے اصل میں جو اصل تھا وہ تو راما یو تھا کیا تھا ضمہ ہے کہ کوئی نہیں پھر یا الف نال بدل گئی تو پھر رمو بن گیا تے اصل وچ ماں قبل مضموم یہ میم واو دا ماں قبل ہے ہی نہیں اے ماں قبل دا ماں قبل ہے جی سیٹ خالی تے نیڑے ہو گیا جی اس لیے کہ میم جو ہے یہ واو کا ماں قبل ہے ہی نہیں ماں قبل یا ہے جو الف بن کر گر گئی ہے سنے ہی برخلاف اے الحال بخلاف ذالک فی رمو فإن ما قبل الواو فیہ لِأَنَّ اور جواب دیتے ہے برخلاف رمو کے اس لیے کہ میم نہیں ہے ما قبل واو کا جی خلاف رمو کے اس لیے کہ میم نہیں ہے ماں قبل واو کا خلاف رمو بسم کی اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وگن اگلے پاس حاشیت ہے اور بخلاف جواب سوال مقدر وہ یہ ہے کہ تسی کھینے پہ ہو کہ تم کہتے ہو کہ جب متصل ہو فعل کے ساتھ کون تو کیا ہوتا ہے واو کا ما قبل مضموم ہو جاتا ہے واو کی وجہ سے تو پھر کیوں نہیں ضمہ دیا کس میں تو جواب کی تقریر یہ ہے کہ میم اس میں اگرچہ ما قبل ہے صورتاً لیکن نہیں ہے ما قبل اس کا اس لیے کہ اصل اس کا راما یو تھا بضم الیا پس بدلایا گیا یا کو یا کے متحرک ہونے کی وجہ سے تو پھر بن گیا کیا رماو پس التقاء ساکنین ہو گیا الف اور واو کے درمیان تو الف حذف ہو گیا تو واو کر دیو کھا کیوں حذف کر دیو یہ لام کلمہ ٹھا دیتا ہے جی پرلے محلے چوائی اگ لینے سین بن گئی ہے جی واو کیوں نہیں ٹھائی تو سن جی تو اس لیے کہ الف جو ہے وہ لام کلمہ ہے اور واو کیا ہے فائل کی اور علامتیں تو حذف تو پس جب کہ نہیں ہے میم ما قبل کس کا اور باقی اپنے حال پر اور وہ کیا ہے تو پس ہو گیا کیا اسی طرح حال ہے ہر ناقص عین ماضی اس کی مفتوح ہوتی ہے ففہم سمجھے